5 گنہگاروں کی انوکھی سزا۔ آج بادشاہ کو بیٹھے بٹھائے ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ریاست کے بڑے بڑے 5 گنہگار پکڑ کر دربار میں پیش کیے جائیں۔ یہ ایک عجیب و غریب خیال تھا۔ اب بھلا یہ تعین کیسے ہوتا کہ سب سے بڑا خطا کار کون ہے، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ 5؟ وزیر اعظم نے بادشاہ سے 2 دن کی مہلت طلب کی، جو اس نے بخوشی دے دی۔ وزیر اعظم اپنی رہائش گاہ کو لوٹ آیا۔ پہلا دن تو سوچ بچار میں ہی گزر گیا۔ وہ جتنا سوچتا اس قدر پریشان ہوتا۔ اب بھلا وہ کسے بڑا گنہگار سمجھ کر گرفتار کروا دیتا۔ بالآخر سوچتے سوچتے اسے ایک نکتہ مل گیا۔ بس اسی نکتے کو ذہن میں رکھ کر اس نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن جھٹ پٹ گزر گئے۔ 5 بڑے گنہگاروں والی بات اب ریاست کے عوام تک پہنچ چکی تھی۔ ہر شخص پارسائی کا دعوے دار تھا۔ گنہگار بھی خود کو نیک ظاہر کر رہے تھے۔ آخر وزیر اعظم کا حکم تھا، چنانچہ کوتوال نے شہر بھر سے 5 بڑے گنہگار پکڑ لیے۔ ان 5 گنہگاروں کو دیکھنے کے لیے ایک جم غفیر امڈ آیا۔ ہر کوئی یہ دیکھنے کو بیتاب تھا کہ آخر ریاست کی نظر میں کون بڑا گنہگار ہے اور اس کا حشر کیا ہوگا۔ شاہی دربار کے اندر اور محل کے باہر ہجوم تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے اشارے پر 5 بڑے گنہگاروں میں سے پہلے شخص کو پیش کیا گیا۔ عالم پناہ، یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے۔ ناجائز منافع کمانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے موت یاد نہیں اور ہر لحظہ دولت کمانے کے نت نئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس کی دولت کا شمار نہیں اور یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ وزیر اعظم نے اس کا تعارف کروا دیا۔ بادشاہ نے غصے سے اسے دیکھا اور جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جیل میں اسے سونے اور اوڑھنے کے لیے نوٹ دیے جائیں۔ اس قدر دولت دے دی جائے کہ اسے ہر طرف نوٹ ہی نوٹ دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ ہر روز اسے ملاوٹ والا کھانا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور جیل میں پہنچا دیا گیا۔ عالم پناہ یہ دوسرا بڑا گنہگار ہے۔ یہ غیبت، چغلی اور حسد میں مصروف رہتا ہے۔ ساری دنیا بری ہے، بس یہ اچھا ہے۔ دوسروں کی خوشی، ترقی اور خوشحالی سے یہ جلتا رہتا ہے۔ زبان زیادہ چلاتا ہے اور کام کم کرتا ہے۔ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک شخص کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جاؤ، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر وقت زبان سے بک بک کرتا رہے تاکہ اسے فضول بولنے کی سزا مل سکے۔ جب یہ خاموش ہو تو کوڑے مار مار کر اس کی زبان کھولی جائے، حتیٰ کہ سوائے اچھی بات کے کوئی اور بات اس کے منہ سے نہ نکلے۔ بادشاہ کے حکم پر اسے بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ عالی جاہ، یہ تیسرا بڑا گنہگار ہے۔ یہ راشی ہے، حالانکہ اسے اچھی بھلی تنخواہ ملتی ہے، لیکن اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے جائز کام کے بھی پیسے بٹورتا ہے۔ یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے بالکل عاری ہے۔ وزیر اعظم کی اس بات پر بادشاہ کا پارا چڑھ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کو اس قدر دولت دے دی جائے کہ یہ ہر وقت نوٹ گنتا رہے۔ جب اس کے ہاتھ نوٹ گنتے ہوئے تھک جائیں تو ہاتھوں پر ضرب لگائی جائے۔ اس کو اتنا تھکاؤ کہ آئندہ جائز دولت کے علاوہ یہ کوئی ناجائز پیسہ نہ پکڑ سکے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اب چوتھے کی باری آ گئی۔ بادشاہ سلامت، یہ چوتھا گنہگار ہے۔ یہ والدین کا نافرمان ہے، لوگوں پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر شفقت نہیں کرتا، جوا کھیلتا ہے اور ناجائز کام کرتا ہے۔ اس مرتبہ بھی بادشاہ سخت برہم ہوا۔ حکم کے مطابق اسے جیل پہنچا دیا گیا۔ اس کو سزا ملی کہ روزانہ اس کے والدین اسے قید خانے میں ملاقات کریں گے اور یہ ان کی خدمت کرے گا۔ روزانہ 1000 بچے اس سے ملیں گے جن کے ساتھ یہ شفقت سے پیش آئے گا۔
اور روزانہ لاکھوں روپے اسے دے کر رات کو واپس لے لیے جائیں گے تاکہ جواری کی حیثیت سے اسے دولت کا غم دیا جا سکے۔ پانچواں گنہگار جب دربار میں پیش کیا گیا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا، کیونکہ یہ ملک کا مشہور عالم تھا۔ لوگ اس کے علمی جاہ و جلال کے باعث اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ مجرموں اور گنہگاروں کی فہرست میں اس کو دیکھ کر لوگ دم بخود رہ گئے۔ وزیر اعظم نے کہا، عالی جاہ، یہ پانچواں بڑا گنہگار ہے۔ یہ سائنسی علوم کا ماہر ہے، لوگوں کو سائنس اور سائنسی طرز زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، خود صاف ستھرا رہتا ہے، کتابیں شوق سے پڑھتا ہے، رات دن مطالعے میں غرق رہتا ہے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، لوگ اس کی زبان دانی سے بہت مرعوب ہوتے ہیں۔ اب تک وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے بڑا گنہگار ثابت کرتی۔ بادشاہ حیرت سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، حضور، تمام تر اچھی باتوں کے باوجود یہ شخص خود اپنی روزمرہ زندگی میں کسی سائنسی اصول پر عمل نہیں کرتا، لوگوں کو درس دیتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی سائنسی تھا، لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ گویا اس عالم کا علم بے عمل ہے۔ بادشاہ اس مرتبہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بے شک یہ ہمارا اور ہماری قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اگر عالم بے عمل ہو جائے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جوا، شراب، چوری، بدمعاشی اور ناجائز دولت کی ہوس کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی اور حقوق العباد بے اعتنائی کی شکایت تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی معاشرے کا استاد قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو جائے۔ بادشاہ کی نگاہیں قہر آلود ہو رہی تھیں۔ وزیر اعظم نے پوچھا، عالی جاہ، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، دوسرے گنہگاروں کو چھوڑ دو اور اس عالم کا سر قلم کر دو تاکہ آئندہ اس معاشرے میں بے عمل لوگ باقی نہ رہ سکیں۔ بادشاہ کی طرف سے سزا کے اعلان پر دربار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ محل کے اندر اور باہر پہلی بار اس بات کو محسوس کیا گیا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سزا ملتے ہی عالم کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ التجا کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، عالی جاہ رحم، مجھ پر اس قدر سزا کا حکم نہ لاگو کیا جائے، مجھے مہلت دی جائے۔ لیکن بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ کے جاہ و جلال کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہ تھی۔ یقینی تھا کہ بے عمل کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن اس دوران قاضی بول پڑا، بادشاہ سلامت، آپ نے درست فیصلہ صادر فرمایا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ پروردگار عالم بھی گناہ گار کو توبہ کی مہلت ضرور دیتا ہے۔ اگر یہ اور دوسرے اس طرح کے اساتذہ بے عملی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو کیا خوب ہو جائے گا۔ خطا کار کو اصلاح کی گنجائش کا فائدہ ضرور دینا چاہیے، لہذا سزا پر نظر ثانی کی جائے۔ قاضی کی بات میں وزن تھا، چنانچہ بادشاہ نے عالم کو 5 سال کا وقت دے دیا کہ وہ اپنے علم و عمل سے معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ سائنس محض ایک لفظ نہیں، اس انداز فکر کی عملی تصویر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اس کے عمل کی تصویر قرآن مجید ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اصلاحی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔